پھر ایک برکت، پھر ایک فائدہ اس جلسے کا یہ ہے، جس طرح کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، ایک عارضی فائدہ ان جلسوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہر ایک نئے سال میں جس قدر نئے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے، وہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کے منہ دیکھ لیں گے اور روشناس ہو کر آپس میں تودد و تعارف ترقی پذیر ہوگا۔ تو مختلف علاقوں کے احباب یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہندوستان کے طول و عرض سے اور پاکستان سے اور دنیا بھر کے ملکوں سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، نئے احمدی بھی ہیں، پرانے احمدی بھی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ہر طرف سلامہ کا پیغام ہے۔ تو اس طرح ایک دوسرے سے بار بار کی ملاقاتوں سے جو محبت اور اخوت کا تعلق ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور برکت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے، جو بھائی اس عرصے میں سرائے فانی سے انتقال کر جائے گا، اس جلسے میں اس کے لیے دعائے مغفرت ہوگی۔ تو جلسہ سالانہ کی برکات میں سے ایک یہ بھی برکت ہے کہ دوران سال فوت ہونے والے، خاص طور پر جو موسیان ہیں، ان کے نام یہاں پر پڑھ کر سنائے جاتے ہیں آخری اجلاس میں۔ تو مجموعی طور پر ہمیں اجتماعی دعا میں اس غرض کو بھی ملحوظ رکھنا ہے کہ ہم تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں اور اپنے بھی انجام بخیر ہونے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور پھر ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں اشاعت اسلام اور دینی ہمدردی کے لیے تدابیر حسنہ پیش کی جائیں گی۔ مجلس شورا ہوتی ہے، مختلف میٹنگیں ہوتی ہیں، مشورے ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ بہت سارے جو دینی اور دین اسلام کی ترقی کے لیے جو مشورے ہیں وہ اس بابرکت موقع پر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو جماعتی تربیت ہے، نمازیں ہیں، نماز تہجد، دیکھیے آج کل نماز تہجد شروع ہونے سے پہلے جب مسجد میں پہنچتے ہیں تو عام طور پر نماز فجر میں بھی جو ہے وہ اتنی حاضری نہیں ہوتی جتنی نماز تہجد شروع ہونے سے پہلے مسجد اقصیٰ میں پہنچنے والے دیکھتے ہیں کہ ابھی 5 بج رہے ہوتے ہیں تو مسجد اقصیٰ کا جو اندرونی حصہ برآمدہ ہے وہ سارا جو ہے وہ پر ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ کس قدر جو ہے وہ عظیم الشان تربیت کے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے اور دعاؤں کے بابرکت موقع ہیں۔ پھر نماز با جماعت ہے اور درس و تدریس ہے۔ اور پھر ہمارے پیارے امام نے کل کے خطبہ جمعہ کے آخر میں جو ارشاد فرمایا ہے، جو نصیحت فرمائی ہے، اس کی میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر الہی سے، خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا سے اپنے زبانوں کو تر رکھیں، اور نمازوں میں بھی اور دیگر اوقات میں بھی دعائیں کرتے رہیں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور دین اسلام کے لیے، عالم احمدیت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اور اپنے پیارے امام ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے حق میں کی گئی حضور انور کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ ایک دائمی برکت جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو آج نہیں ہے، پھر بار بار ملاقاتوں سے کیا مطلب ہے کہ جلسہ سالانہ پر آئیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو نہیں ہے، خلیفہ وقت بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر آپ کے خلیفہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور MTA کے برکت سے ہمارے خلیفہ وقت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو وہ جو دائمی برکت ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وہ دعائیں ہیں جو جلسہ سالانہ پر حاضر ہونے والوں کے لیے آپ نے فرمائی، اور عبدالآباد تک وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا رہے گا۔ اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ میں دعائیں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، بالآخر میں دعا کرتا ہوں کہ ہر ایک صاحب جو اس للہی جلسے کے لیے سفر اختیار کریں
بالآخر میں دعا کرتا ہوں کہ ہر ایک صاحب جو اس للہی جلسے کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے اور ان کے ہم و غم دور فرماوے اور ان کو ہر ایک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہ ان پر کھول دے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ اٹھاوے جن پر اس کا فضل اور رحم ہے، اور تا اختتام سفر ان کے پیچھے ان کا خلیفہ ہو۔ اے خدا، اے ذو المجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفین پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر ایک قوت اور طاقت تجھی کو ہے۔ آمین ثم آمین۔ اب میں اجتماعی دعا سے پہلے ایک ضروری گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس کو توجہ سے سنیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن کے ہر کام میں توازن اور اعتدال ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اغراض و مقاصد جلسے کی بیان فرمائی ہیں وہ آپ کو میں نے سنائی۔ پھر حضور انور نے کل جو ہدایت فرمائی ہے اس کی یاد دہانی کرائی۔ ربانی باتوں کو سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کوئی میلہ یا تماشا نہیں ہے، تو اس لیے اپنے جو جذبات کا اظہار ہے وہ بھی ایک مومنانہ شان اپنے اندر رکھنا چاہیے، ایک وقار اس میں ہونا چاہیے۔ ایسا نظر نہیں آنا چاہیے کہ گویا کہ ایک میلہ، ایک تماشا ہے اور ہا ہو ہے، شور و غوغا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہایت ادب کے ساتھ حاضرین کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم نعروں میں اپنا جوش دکھانے میں اعتدال سے کام لیں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ جہاں بے اختیار دل جوش سے بھر جائے وہاں پر نعرہ بلند کرنے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن یہ کہ تماشے کے طور پر تقریر ہو رہی ہے یا نظم ہو رہی ہے، بہترین مضمون بیان ہو رہا ہے، ربانی باتیں سنائی جا رہی ہیں، اس نفس مضمون کو سننے اور سمجھنے اور ذہن نشین کرنے کے بجائے صرف ہم نعرے لگانے یا نعروں کا جواب دینے میں وقت گزار دیں تو مقرر کے لیے بھی پریشانی ہے اور جو غور سے سننے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی پریشانی ہے۔ تقریر کے لیے 30 منٹ کا وقت مقرر ہے، مقرر جو ہے اپنے وقت کے مطابق تقریر کو تیار کرتا ہے، نعروں کے لیے 5-7 منٹ کا وقت فاضل زائد نہیں رکھتا وہ، تو اس لیے آپ کے جذبات کا اور جوشوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ انتظام کیا گیا ہے کہ اسٹیج سے ایسے مقامات پر، ایسی جگہوں پر جہاں دل میں جوش پیدا ہوتا ہے نعرے لگائے جائیں، ان کا بھرپور جواب دیں۔ تو براہ کرم ادھر سے ادھر سے وقت بے وقت نعرے لگا کر مقرر کا وقت بھی نہ ضائع کریں، اور جو لوگ یہاں پر توجہ سے سننے کے لیے بیٹھے ہیں ان پر بھی آپ کے یہ نعرے بہت گراں گزرتے ہیں۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے جوشوں کو اعتدال میں رکھیں اور قابو میں رکھیں، اور اس میری گزارش کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مومنانہ شان کے ساتھ، مومنانہ وقار کے ساتھ یہ دن گزارنے اور ربانی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد تقریری پروگرام شروع ہوگا۔ دعا کر لیں۔